غزوہ بنو قینقاع شوال میں پیش آیا، جبکہ غزوہ بنو سلیم میں نے آپ کو بتایا غزوہ بدر کے صرف 7 دنوں کے بعد پیش آیا، اور غزوہ بنو قینقاع جو ہے یہ رمضان کے بعد اگلا مہینہ شوال کا تھا، یہ شوال کے آخر میں پیش آیا، اور یہ غزوہ سویق جو تھا یہ ذی قعد 2 ہجری میں پیش آیا۔ اب 3 ہجری شروع ہو چکی تھی۔ تیسری ہجری میں جو سب سے پہلا اہم واقعہ ہمیں ملتا ہے وہ غزوہ ذی امر کا ہے۔ آپ ذرا نقشہ دیکھیے، یہ علاقہ جو ہے یہ مدینے سے شمال کی جانب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تھی کہ وہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں جمع ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ آپ 450 صحابہ کو ساتھ لے کر گئے، وہاں پہنچ گئے۔ یہ ذی امر جو ہے یہ اصل میں ایک چشمے کا نام ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو یہ لوگ جو تھے گرد و بیش کی پہاڑیوں میں چھپ گئے۔ آپ وہاں پورا 1 مہینہ ٹھہرے تاکہ گرد و پیش کے علاقوں پر آپ کا رعب قائم رہے۔ اس غزوے میں لڑائی نہیں ہوئی۔ ہاں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس میں ایک پورا مہینہ جو تھے وہ وہاں آپ نے قیام کیا، اور اس کے بعد پھر آپ مدینہ واپس آ گئے۔ اب اگلا جو اہم واقعہ ہوا وہ کعب بن اشرف کا قتل ہے۔ یہ کعب بن اشرف نوجوان آدمی تھا، یہود کا سردار تھا، بڑا خوبصورت مالدار آدمی تھا، اس کے علاوہ شاعر تھا، اور اپنی شاعری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتا تھا۔ جیسا کہ عام یہودیوں کا طریقہ تھا، یہ بھی مسلمانوں کے خلاف حسد بغض کا شکار تھا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں، کفار مکہ کے ساتھ رابطہ قائم رہتا تھا۔ اس نے بدر کے بعد کفار مکہ کو انتقام کے لیے بھڑکایا، اور خود بھی اپنے اشعار میں مسلمان عورتوں کے ساتھ فحش گوئی کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کی جب حرکتیں زیادہ بڑھ گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو اس سے نپٹے۔ محمد بن مسلمہ ایک صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ پھر مجھے یہ بھی اجازت دیجئے کہ میں آپ کے بارے میں کچھ باتیں کر سکوں۔ آپ نے کہا تمہیں اجازت ہے۔ خیر جی، محمد بن مسلمہ جو تھے انہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ یہ کعب بن اشرف کے پاس پہنچے، اسے جا کر کہا یہ جو ہمارا ساتھی ہے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ ہم سے صدقہ طلب کرتے ہیں، اور انہوں نے ہم سے مانگ مانگ کے ہمیں تنگ کر دیا ہے، لیکن ہم نے چونکہ اس کی پیروی کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، ہم اس کا ساتھ ابھی چھوڑنا نہیں چاہتے، ابھی ہم انجام تک معاملہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو ایسا ہے ہمیں کچھ غلہ ادھار دے دو۔ کعب بن اشرف کو اور کیا چاہیے تھا، وہ ایسی باتیں سن کر بڑا خوش ہوا، کہنے لگا دیکھنا یہ تمہیں کہیں زیادہ اور تنگ کریں گے۔ محمد بن مسلمہ نے اپنا مطالبہ پیش کیا کہ ہمیں چند وسق غلہ جو ہے وہ ہمیں دے دو۔ کعب بن اشرف تھا تو یہودی، کہنے لگا اچھا پھر اس کے بدلے میں ہمارے پاس کچھ رہن رکھ دو۔ یہودی اتنی ہی کنجوس قوم ہے۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگے کیا رہن رکھیں، اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگے ہم اپنی عورتوں کو تمہارے پاس کیسے رہن رکھیں، تم تو عرب کے سب سے خوبصورت آدمی ہو۔ وہ کہنے لگا اچھا پھر اپنے بیٹوں کو ہمارے پاس رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگے لوگ ہمارے بیٹوں کو طعنہ دیا کریں گے کہ تمہیں کچھ غلے کے عوض رہن رکھا گیا تھا۔ وہ پھر خود ہی کہنے لگا اچھا پھر تم کیا چیز رہن رکھو گے۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگے کہ ہم تمہارے پاس اپنے ہتھیار رہن رکھنے کو تیار ہیں۔ ایسی ہی باتیں
ابو نائلہ نے بھی کعب بن اشرف سے کی۔ ابو نائلہ جو تھے یہ مسلمان ہو چکے تھے اور کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے، انہوں نے بھی ایسے ہی باتیں کی۔ طے ہو گیا کہ یہ لوگ ہتھیار لائیں گے اور اس کے بدلے میں کعب بن اشرف ان کو غلہ ادھار دے گا۔ اس پروگرام میں 5 صحابہ شامل تھے، 2 کی تو میں نے آپ کو بات بتا دی، 3 صحابہ اور بھی تھے۔ کعب بن اشرف اپنے قلعے میں رہتا تھا، میں نے آپ کو بتایا بڑا مالدار، بڑا خوبصورت آدمی تھا، سردار تھا، شاعر تھا۔ خیر جی، ان 5 آدمیوں نے مل کے ایک چاندنی رات میں اس پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 کو رخصت کیا اور ان کو کامیابی کی دعا بھی دی۔ یہ وہاں پہنچے، کعب بن اشرف اپنے قلعے میں اپنی بیوی کے ساتھ موجود تھا، اس نے نئی نئی شادی کی ہوئی تھی۔ محمد بن مسلمہ نے انہیں آواز دی، اس کی بیوی نے کہا کہ اس وقت نہ جاؤ، مجھے اس آواز سے خون کی بو آ رہی ہے۔ لیکن کعب بن اشرف کہنے لگا کہ ایک معزز آدمی کو اگر رات کے اس پہر بھی لڑائی کے لیے بلایا جائے تو وہ چلا جاتا ہے، وہ بزدلی نہیں دکھاتا۔ تو بیوی کے منع کرنے کے باوجود یہ نیچے اتر آیا۔ یہ 5 آدمی جو تھے یہ اپنے اپنے ہتھیار لائے ہوئے تھے اور انہوں نے کعب بن اشرف سے غلہ لینا تھا۔ اس سے پہلے باتیں ہونے لگی۔ کعب بن اشرف جو تھا خوشبو میں بسا ہوا تھا، خوشبو کی لپٹیں اس کے سر سے نکل رہی تھیں۔ محمد بن مسلمہ نے اسے کہا کہ تم نے تو بڑی عمدہ خوشبو لگائی ہوئی ہے، میں نے تو ایسی کبھی خوشبو دیکھی ہی نہیں۔ یہ فخر سے پھول گیا، کہنے لگا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبودار عورت موجود ہے۔ محمد بن مسلمہ نے اس کو اور پھونک دی، کہنے لگے کہ کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں تمہارے سر کو سونگھوں؟ اتنی اچھی خوشبو میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے یہ پہلے طے کر لیا تھا کہ میں اس کے سر کو سونگھوں گا اور جب میں اس کو اچھی طرح قابو کر لوں گا تو تم حملہ کر دینا۔ خیر جی، اس نے اس کے سر کو سونگھا، بڑی تعریف کی، پھر باتیں ہونے لگیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد محمد بن مسلمہ نے دوبارہ کہا مجھے ایک دفعہ پھر اپنا سر سونگھنے دو گے؟ کعب بن اشرف کہنے لگا ضرور۔ اس نے اپنا سر نیچے کیا۔ اب محمد بن مسلمہ نے سر کو قابو کیا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر دیا۔ تمام ساتھی 5 کے 5 جو تھے وہ اپنی تلواروں کے ساتھ اس پر پل پڑے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ آس پاس کے تمام علاقے میں ہلچل مچ گئی، لیکن کسی نے بھی کچھ نہیں کیا۔ یہ لوگ وہاں سے نکلے، چاندنی رات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچے۔ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ان کو دعا دی، افلاحت الوجوہ، تمہارے چہرے کامیاب رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا بھی چہرہ کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنی کامیابی کی اطلاع آپ کو پہلے ہی دے دی تھی۔ ہاں، ان کے ایک ساتھی زخمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے زخم پر لگایا اور زخم اس طرح ٹھیک ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ تو یہ کعب بن اشرف کے قتل کے ساتھ آپ نے یہود کو یہ پیغام دیا کہ اگر یہود اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو انہیں طاقت کے ذریعے بھی صحیح کیا جا سکتا ہے۔ اب اپنے اتنے بڑے سردار کے قتل پر یہود بالکل خاموش رہے، ان کی طرف سے کوئی ری ایکشن سامنے نہیں آیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان کے جو سازشی ذہن تھے انہیں پتہ تھا کہ ہم کون کون سی خرابیاں کر رہے ہیں اور اسی کے بدلے میں ہمیں یہ سزا مل رہی ہے۔
کعب بن اشرف کے واقعے کے بعد اگلا واقعہ جو ہے وہ غزوہ بحران کا ہے۔ یہ واقعہ ربیع الآخر 3 ہجری میں پیش آیا۔ پھر وہی بات، آپ کو خبریں مل رہی تھیں کہ یہ لوگ مدینے کی ریاست کے خلاف حملے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ آپ 300 صحابہ لے کر ساتھ گئے، لیکن کوئی تصادم نہیں ہوا۔ مقصد روب ڈالنا تھا، وہ آپ اس مقصد میں پورے رہے۔ اس سال کی جو آخری مہم تھی غزوہ احد سے پہلے، ویسے تو غزوہ احد بھی 3 ہجری میں ہی ہوا، لیکن غزوہ احد سے پہلے جو آخری مہم تھی وہ تھی سریہ زید بن حارثہ، اور یہ غزوہ بحران سے 2 مہینے بعد ہو۔ اس میں مسئلہ یہ پیش آیا کہ اب گرمیوں کا موسم تھا اور کفار اپنا تجارتی قافلہ شام کی طرف بیچنا چاہتے تھے۔ اس دفعہ صفوان بن امیہ کو اس قافلے کا سردار مقرر کیا گیا تھا۔ صفوان بن امیہ کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں۔ پہلے اسی راستے کو اختیار کرتے کرتے غزوہ بدر ہوا تھا۔ غزوہ بدر کی بنیادی وجہ تو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا جس پر حملہ کرنے کے لیے مسلمان نکلے تھے۔ تو اب اس راستے کو صفوان بن امیہ اختیار نہ کرنا چاہتا تھا۔ اگر یہ لوگ تجارت نہ کرتے تو ان کا گزارا نہیں تھا، کیونکہ ان کا ذریعہ معاشی تجارت تھا۔ یہ گرمیوں میں شام کی طرف اپنا تجارت کے لیے قافلہ بیچتے اور سردیوں میں حبشہ کی طرف۔ انہوں نے آپس میں مشورے کیے اور طے یہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مدینے کے قریب والا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم عراق کی طرف سے ہو کر شام جاتے ہیں۔ اب عراق کو اگر آپ کبھی نقشے میں دیکھیں تو عراق جو ہے وہ مدینے سے دائیں طرف ہے اور خاصا لمبا چکر کھا کے شام جانا پڑتا ہے، جبکہ مدینے کے قریب والا راستہ بالکل سیدھا راستہ تھا۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے سے تقریباً 1.5 گنا زیادہ راستہ طے کر کے ان کو شام پہنچنا تھا۔ انہوں نے یہ والا راستہ اختیار کر لیا، ایک شخص کو مقرر کیا کہ وہ ان کو عراق کے راستے سے شام لے جائے۔ یہ قافلہ جو تھا اس میں ڈھیر سارا مال تھا۔ یہ عراق کے راستے پہ جا رہے تھے، مسلمانوں کو خبر مل گئی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس جو تھی وہ بڑی متحرک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی کہ کفار کا تجارتی قافلہ جو ہے وہ عراق کے راستے شام جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فیصلہ کیا، حضرت زید بن حارثہ کو 100 گھڑ سوار دے کر بھیجے۔ یہ لوگ گھوڑوں پر سوار تھے اور انہوں نے اس قافلے کا تعاقب کیا۔ اللہ کی قدرت آپ دیکھیے کہ وہ جو قافلہ تھا وہ ایک چشمے پر اترا ہوا تھا کہ اوپر سے زید بن حارثہ پہنچ گئے۔ سفیان بن امیہ بھی بھاگ گیا، دوسرے سارے لوگ بھی بھاگ گئے۔ ان کا سامان جو تھا وہ تقریباً 1,00,000 درہم کا تھا، وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اب یہ جو مسلمانوں کو مال غنیمت ملا ہے یہ تو ایک علیحدہ بات تھی، یہ تو وہ فائدہ تھا جو مسلمانوں کو ملا، لیکن اس سے کفار کے دلوں میں جو انتقام کی آگ تھی وہ پہلے سے زیادہ بھڑک اٹھی۔ انہیں سمجھ آئی کہ مسلمان ہم جہاں کہیں جائیں یہ ہمیں کہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے تو ہمارا ہر راستہ بند کر دیا۔ ہم عراق کے راستے بڑے چھپ چھپا کے نکلے تھے، مسلمانوں سے بہت دور، لیکن انہوں نے یہاں بھی آ کے ہمیں اس تجارت سے روک دیا اور ہمارا سارا مال بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کفار جو تھے
جو پہلے ہی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، اب اس آگ پر اس واقعے نے تیل چھڑک دیا۔ اب جنگ یوں لگ رہا تھا کل کی بجائے آج ہی ہو جائے گی۔ خیر جی، یہ جو سریہ ہے زید بن حارثہ والا جو ہے، اس نے غزوہ احد کے لیے فوری سبب کا کام دیا۔ ہم غزوہ احد کا ذکر کرنے سے پہلے کچھ واقعات کا ذرا اور ذکر کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سریہ زید بن حارثہ کے بعد حضرت حفصہ بنت عمر سے نکاح کیا۔ اس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ حضرت حفصہ جو تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، حضرت عمر کی بیٹی تھی، اور غزوہ بدر میں ان کے شوہر جو تھے حضرت خنیس بن حذافہ شہید ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زوجیت کا شرف بخشا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا۔ زینب بنت خزیمہ کا نام ام المساکین ہے۔ یہ بہت زیادہ غریبوں کی مدد کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رمضان 3 ہجری میں نکاح کیا۔ غزوہ احد شوال میں ہوا ہے۔ یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ غزوہ احد سے پہلے کے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے رمضان 3 ہجری میں نکاح کیا، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 8 مہینے رہی، اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خود نماز جنازہ پڑھایا اور ان کو دفن کیا۔ تو یہ وہ واقعات تھے جو کہ غزوہ بدر کے بعد ہوئے اور غزوہ احد سے قبل۔